اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری سوال یہ ہے کہ حیض یا نفاس والی عورتیں رمضان میں کن عبادتوں کو انجام دے سکتی ہیں؟ حیض یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آدم کی بیٹیوں پر، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ جو مقدر کر دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے ناراض ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری نادان عورتیں، خواتین ایسا عمل کرتی ہیں کہ رمضان میں ہمارے روزے چھوٹنے نہ پائے، اس لیے ہمارے اپنے ماہواری کے ایام کو مؤخر کرنے کے لیے کچھ دوائیں وغیرہ لیتی ہیں، کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ان پر ہوتے ہیں۔ تو ایسے بالکل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا ہے۔ ہر فیصلے کے آگے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ تو ایسے میں رمضان، بلکہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے 3 عمل وہ کبھی انجام نہیں دے سکتی اس حالت میں، ایک تو نماز پڑھنا، اور دوسرا روزہ رکھنا، اور تیسرا بیت اللہ کا طواف کرنا۔ یہ 3 عمل ہیں جو حالت حیض و نفاس میں کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ ان کے علاوہ باقی سارے کام، ساری عبادتیں، حتیٰ کہ تلاوت کلام پاک کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ مصحف اگر ہاتھ میں لے کر اس کو پڑھنا ہے تو براہ راست ڈائریکٹ مصحف ہاتھ میں لیے بغیر گلوز پہن کر یا کسی بھی کپڑے وغیرہ کی مدد سے اس کو پکڑ کر پڑھتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ذکر و اذکار جی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں سب جنہ پڑھ سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، تو یہ صدقہ اور خیرات، ہر بہت ساری عبادتیں ان کو کرنے کی اجازت ہے۔ بس اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اور نماز جو چھوڑے گی تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزہ بھی رکھنا حرام ہے اس حالت میں، مگر جب پاکی اس کو حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو روزہ رکھنا ہوگا، جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں اتنے روزے۔ تو یہ ہر حیض و نفاس والی عورت کے لیے تلاوت کلام پاک میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ دینی کتابیں وہ تو ڈائریکٹ بھی ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہیں، بھلے سے اس کے اندر آیتیں ہوں، حدیثیں ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس کتاب اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ اسے براہ راست ہاتھ سے چھونے کی بجائے ایسے ہی بالکل جو ہے کیا ہے، کسی نہ کسی یعنی کہ آڑ کے ذریعے، چاہے گلوز پہن لے یا کوئی اور کپڑا وغیرہ، تو اس کے ذریعے جو ہے پکڑ کر اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح سے موبائل کے اندر بھی جب اسکرین پر قرآن طلوع ہوتا ہے تو قرآن نظر آتا ہے تو اسے بھی موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ موبائل کی حیثیت الگ ہے اور قرآن کی حیثیت الگ ہے۔ قرآن جس میں مصحف، جس میں کہ جو ہے کہ لکھا ہوا بالکل موجود ہوتا ہے، مگر یہ ایک اسکرین پر ایک چیز اپیئر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو کلوز کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کا حکم مصحف کا نہیں ہوتا۔